صحبت اللہ والوں کی صحبت. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آپ لوگوں نے ایک لفظ سنا ہوگا، تہذیبوں کا ٹکراؤ. یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ کیا ہے؟ دو ہی تہذیبیں ہیں، ایک حیا والی تہذیب ہے اور ایک بے حیائی والی تہذیب ہے. ایک ایمان والی تہذیب ہے، کفر والی تہذیب ہے، اور ان کا آپس میں ٹکراؤ ہمیشہ سے ہے. اسلام حیا اور پاک دامنی کی اور پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے. اسلام حیا، پاک دامنی اور پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے، اور کفر بے حیائی کو، بے پردگی کو، بے باکی کو روشن خیالی سمجھتا ہے اور ترقی کا زینہ سمجھتا ہے. یہ ہے تہذیبوں کا ٹکراؤ. مومن جہاں بھی ہوگا با حیا ہوگا، ایمان والا جہاں بھی ہوگا با حیا ہوگا، اور کفر کافر جہاں بھی ہوگا بے حیا ہوگا. یہ دو الگ الگ تہذیبیں ہیں، اور ہمارا اور ان کا ایک بہت بڑا بنیادی فرق کیا ہے کہ مومن یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، موت آنی ہے. اس کے بعد قیامت کے دن حساب کتاب ہے، اور آخرت کی زندگی عیش کی زندگی، مزے کی زندگی، سکون کی زندگی، آخرت کی زندگی. اس سوچ کی وجہ سے مومن اپنے ہر عمل کو آخرت کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے. اور کافر کی سوچ کیا ہے کہ جو کچھ دنیا ہے، جو آج ہے وہ ہے، موت کے بعد کچھ بھی نہیں. تو اس سوچ کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی مزے اڑانے ہیں، جتنے بھی کھانے پینے اور لذتیں ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، دنیا میں ہی کر لو، آگے تو مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں. اس لیے ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جتنے مزے اڑا سکتے ہو اتنے مزے اڑاؤ. مومن کیونکہ آخرت کی فکر ہے، سوچ ہے، تو اس لیے وہ دنیا کے اندر صبر کی زندگی گزارتا ہے، جذبات کی بھی قربانی دیتا ہے. اس کے نقطہ نظر میں یہ ہوتا ہے کہ میں وہ عمل کروں کہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے میں بچ جاؤں. ایسی زندگی گزارو. کافر کے سامنے یہ سوچ ہی نہیں. ہمارے نوجوان جب کافروں کی طرز زندگی کو دیکھتے ہیں تو ان کو وہ اچھی لگتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، اور پھر ان کو دین کی باتیں بوجھ لگنے لگتی ہیں. پردہ بوجھ لگنے لگتا ہے، سر کو ڈھکنا بوجھ لگنے لگتا ہے، نماز بوجھ لگنے لگتی ہے، پاک دامنی کی زندگی ان کو لگتا ہے کہ ہماری آزادی کے اوپر جو ہے نا وہ قید ہمیں کر دیا گیا. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی کا نقطہ نظر اور ہے، کافروں کی زندگی کا نقطہ نظر اور ہے. تو یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، یہ سوچ کا فرق ہے. اور ہمیں تو اللہ نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے تمام آداب اور طریقے سکھائے ہیں، ایک ایک بات ہمیں بتائی ہے. تو آج مختصر سے وقت میں چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ گھر میں رہنے کے آداب کیا ہیں، گھر سے نکلنے کے آداب کیا ہیں، گھر میں رہتے ہوئے نامحرم سے بات چیت کرنی پڑے تو شریعت کے کیا احکامات ہیں. ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے. قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی گئی، یہ سورہ نور ایک سورت ہے، 18ویں سپارے میں اس کی پہلی آیت پڑھی گئی. سورہ نور، اس میں حیا، پاک دامنی
پردے کے مسائل، گھر میں آنے جانے کے مسائل، یہ اللہ رب العزت نے خود بتائے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کو ایک مرتبہ خط لکھا اور اس میں حکم دیا، علموا نساءکم سورۃ النور، کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ یعنی حیا اور پاک دامنی کے، گھر گھرستی کے جو اصول قرآن میں خود اللہ نے بیان فرمائے، اپنی عورتوں کو بتاؤ۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دیں، خود دیں، بہت اچھا خود نہیں دے سکتے تو کم سے کم ان کو ایسے جگہوں پہ بھیجیں، ایسے مدارس میں بھیجیں جہاں ان کو شریعت کے مطابق دین کا مزاج بتایا اور سمجھایا جائے۔ پریکٹیکلی آج اسلام دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ چند مخصوص گھرانے کچھ ہوں گے، باقی اوورآل پریکٹیکلی اسلام کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ پردے کی، اسلام کی، حیا کی صحیح تصویر کو دیکھنا ہو تو قرآن مجید میں ملے گی، حدیث میں ملے گی، صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں ملے گی۔ ہمیں وہاں سے لینا ہے کہ اصل چیز ہے کیا اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو بات توجہ سے سننے والی اور سمجھنے والی ہے۔ تو میری درخواست آپ لوگوں سے یہ ہے، تمام مستورات سے، کہ سورہ نور کی تعلیم کو حاصل کریں۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا، میرے بندو یہ وہ سورت ہے جو میں نے نازل کی ہے۔ میرے بندو یہ وہ سورت ہے جو میں نے نازل کی ہے۔ تو انسان حیران ہوتا ہے تو پورا قرآن آپ نے نازل کیا ہے، یہ سورت کی کیا تخصیص ہے؟ بھی اللہ نے پورا قرآن ہی اتارا ہے، صرف سورہ نور تو نہیں اتاری، لیکن اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ جب پڑھو تمہیں خیال میری طرف جائے کہ یہ میں نے نازل کی ہے۔ اگلا لفظ ہے وَفَرَضْنَاهَا، اور اس میں جتنے احکامات ہیں حیا کے، پاک دامنی کے، کون غیر محرم ہے، کون محرم ہے، کس طریقے سے گھر میں رہنا ہے، سہنا ہے، یہ ہم بتا رہے ہیں، تو یہ فرض ہم تم پر کر رہے ہیں۔ یہاں سے ایک اور اہمیت کا احساس ہوتا ہے پاک دامنی کے معاملات کا، پردے کے معاملات کا، کہ نماز کتنی اہم عبادت، روزہ اور حج کتنی اہم عبادت، لیکن روزہ جو ہے اس کے تفصیلی احکامات، نماز کے تفصیلی احکامات قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بتائے ہیں۔ قرآن مجید میں نہیں آئے، نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ ابھی ہم نے مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھی، قرآن کی کس آیت میں ہے کہ مغرب 3 پڑھنی ہے، ظہر 2 پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی ترتیب ہے، اس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ لیکن پردہ کن سے ہے اور کن سے نہیں، حیا اور پاک دامنی کے معاملات یہ اللہ نے قرآن میں خود بیان کیے ہیں، نبی علیہ السلام پر بھی نہیں چھوڑے کہ آپ بتاؤ، کہ آپ بتائیے، یہ ایسا بھی نہیں کیا کہ قیامت تک کوئی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے، اور ہمیں اہمیت کا احساس رہے۔ اور غور کیجئے، فرماتے ہیں بینات، کھول کھول کر بتا دی، کھول کھول کے بتا دی، اب کوئی سمجھنے والا کوئی ہو تو ہر بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو سورہ نور کی پہلی آیت یہ ہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں چوتھے رکوع میں، اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ اور آگے آیات اور تفصیلات کو میں اپنے انداز میں بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ جیسے یہ گھر ہے ماشاءاللہ، کون سا یہ پلازا ہے آپ کا، یا کون سی سوسائٹی کیا کہلاتی ہے؟ ارم شاپنگ سینٹر۔ اس میں یہ فلیٹس ہیں، تو ایک فلیٹ ہے، یہ گھر ہے نا، اس وقت ہم لوگ ایک گھر میں ہیں۔ اس گھر میں گھر کے جو مرد ہیں وہ کیسے رہیں، گھر کی جو عورتیں ہیں وہ کیسے رہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ کیسے رہیں۔ تو ارم سوسائٹی بتائیے، ارم شاپنگ مال، ارم شاپنگ مال کے فلیٹ میں رہنے کے آداب قرآن مجید میں 1400 سال پہلے سے بتا دیے گئے، ہم نے نہ کبھی پڑھے، نہ سنے، نہ سمجھے، زندگی گزر رہی ہے کہ گھر میں رہنا، اس کے احکام اللہ بتا چکے ہیں، نبی علیہ السلام بتا چکے ہیں۔
وہ کیا احکامات ہیں. ایک گھر ہے، اس میں مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کیسے رہنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتایا مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی لباس سے متعلق کہ جو سطر ہے نا وہ چھپا ہوا ہونا چاہیے، مرد کا بھی اور عورت کا بھی. اور ایک ہے پردہ، حجاب، اسے عربی میں کہتے ہیں، اردو میں پردہ کہتے ہیں. تو جو سطر ہے نا یہ مرد کا مرد سے ہے، عورت کا سطر محرم سے ہے، اور پردہ غیر محرم سے ہے. ان دو باتوں کو الگ الگ سمجھیں گے نا تو بات گہرائی میں اترے گی، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. ہم ان دونوں باتوں کو الگ سمجھتے بھی نہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری جو ہے نا وہ چیزیں مکس ہو رہی ہوتی ہیں، کنفیوژن چل رہی ہوتی ہیں. پردہ کن سے ہے جی؟ نہیں، پردہ غیر محرم سے ہے. پردہ جو ہے وہ غیر محرم سے ہے، اور سطر کس سے ہے؟ یہ محرم سے ہے. عورت کا پردہ کن سے ہے؟ محرم سے غیر محرم سے؟ محرم سے. پردہ محرم سے، پردہ غیر محرم سے ہے. اور سطر کن سے ہے؟ سطر محرم سے ہے. تو دوبارہ سے واضح ہو جائے کہ کوئی شبہ نہ رہے، عورت کا جو سطر کا ڈھانپنا ہے یہ محرم سے ہے اور پردہ غیر محرم سے ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب سطر کیا ہے اسے سمجھ لیں. مرد کا سطر کیا ہے اور عورت کا سطر کیا ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. مرد کا سطر یہ ہے کہ ناف کو چھپاتے ہوئے نیچے جائے اور گھٹنوں تک کا درمیانی سارا حصہ یہ چھپا لے تو مرد کا جو لازمی واجب فرض سطر ہے وہ پورا ہو گیا. ہاں باقی اس نے شلوار بھی پہننی ہے، پوری ٹخنوں تک نیچے جانی ہے، قمیض بھی پہننی ہے، وہ ایک الگ باتیں ہیں. جو فرض ہے نا وہ اتنے ہی ہے. ٹھیک ہے جی. عورت کا سطر کیا ہے اگر پوچھا جائے، عورتوں کو بھی نہیں پتا. اگر پوچھا جائے عورت کا سطر کیا ہے تو ہماری عورتوں کو بھی نہیں پتا. کس کی ذمہ داری ہے؟ میڈیا کی ہے نا، کہ سوشل میڈیا ہمیں بتائے، انٹرنیٹ سے ہم معلوم کریں. ہمارے مردوں کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو سمجھائے، بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں سمجھائے. ہم نے تو ذمہ داری کو پورا ہی نہیں کیا. عورت کا سطر کیا ہے؟ سنیے، جسم کے 5 حصوں کے علاوہ عورت کا پورا جسم سطر میں داخل ہے. وہ 5 حصے کون سے ہیں؟ چہرہ پورا، جہاں وضو کیا جاتا ہے، پیشانی سے لے کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری تک، مکمل چہرہ، دونوں ہاتھ کلائیوں تک، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے تک ڈھکنے ہیں عورت نے. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو عورت کے سطر میں داخل نہیں. اس کے علاوہ مکمل جسم، بال، سر، یہ وہ سب کا سب سطر میں داخل ہے. یہ ہے سطر عورت. اور یہ کن سے کرنا ہے؟ باپ سے، بھائی سے، بھانجے سے، محرم سے، ماموں سے. سطر عورت نے کن سے کرنا ہے؟ محرم مردوں سے. اب شریعت کتنی پاکیزہ اور خوبصورت ہے. وہ ارم شاپنگ مال میں گھر میں رہنے والی عورت کو کیا کہتی ہے؟ کراچی کا، لاہور کا کوئی گھر ہو، شریعت یہ کہتی ہے کہ تم نے اپنے باپ بھائی کے سامنے بھی اتنا رہنا ہے. اور اگر ابھی ہم غور کریں تو ہمارے گھروں میں تو یہ بھی ترتیب نہیں ہے. پردہ تو آگے کی چیز ہے. ابھی تو ہم سطر عورت بھی نہیں پورا کر سکے، پردہ تو اگلا مرحلہ ہے. اب سر ننگا رہنا، ہاف سلیو، سلیو لیس، اور پنڈلیوں تک ننگا ہو جانا، یا اور اس طرح کی مصیبتیں جو ہیں، یہ تو شریعت میں اس کا ذکر ہی کوئی نہیں، بات ہی کوئی نہیں. تو ہمارے یہاں تو سطر عورت بھی پورا نہیں، پردہ تو اگلی بات ہے. اچھا، یہ عورت کا سطر ہے، یہ کن سے ہے؟ یہ محرم سے ہے، پردہ غیر محرم سے ہے. تو مرد کا سطر واضح ہو گیا، ناف سے لے کے گھٹنے تک. اور عورت کا سطر یہ 5 اعضاء کے علاوہ سارا جسم سطر میں ہے.
عورت کو چاہیے کہ اس طریقے سے رہے، اور ہماری عورتوں کو چاہیے کہ اس طریقے سے اپنے گھروں میں رہیں۔ اگلی بات، گھروں میں بچے بھی ہوتے ہیں، یہ کیا کریں؟ جو چھوٹے بچے ہیں نا، 2 3 4 5 سال کے، جن کے شعور بہت زیادہ بیدار نہیں ہے، تو یہ تو کسی بھی کمرے میں چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ بھی اگر بتا کے جائے تو تربیت اچھی ہو جائے گی، لیکن ان کے اوپر پابندی نہیں ہے۔ لیکن وہ بچے جو بلوغت کے قریب ہیں، جو سمجھداری کی ایج میں آ رہے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن میں اسی صورت میں ہے لم یبلغ الحلم، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، قریب بلوغ کے آ گئے، یہ بھی اپنی سگی ماں کے کمرے میں جائیں تو پوچھ کے بتا کے جائیں، ڈائریکٹ نہیں جا سکتے۔ یہ قرآن ہے۔ حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی بیٹھے تھے، آپ نے بتایا کہ بھئی ماں کے کمرے میں بھی جانا ہو تو پوچھ کے اطلاع کے بعد جاؤ۔ میں تو خدمت کے لیے جاتا ہوں، آج کل تو ہم ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، لیکن پہلے کرتے تھے لوگ۔ فرمایا کہ نہیں، پوچھ کے جانا۔ جی بوڑھی ماں ہے، خدمت کے لیے جاتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے سمجھا دیا امت کو، دیکھو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی ماں کے جسم کا وہ حصہ جو تم نہیں دیکھنا چاہتے ہو، تمہاری اس پہ نظر پڑ جائے؟ کہا نا یہ تو میں نہیں چاہتا۔ کہا نہیں، پھر اطلاع کر کے پوچھ کے۔ شریعت کتنی پاکیزہ ہے کہ اولاد کو حکم ہے سگی ماں کے کمرے میں بھی جاؤ تو اطلاع کر کے جاؤ۔ یہ پاکیزگی کا تصور آج ہمارے ہاں تو نہیں ہے۔ اور گھر میں رہتے ہوئے کچھ غیر محرم بھی ہوتے ہیں، دیور ہے، جیٹھ ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے یہ۔ تو گھر میں رہتے ہوئے کچھ غیر محرم بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے رہیں؟ کیا برقع پہن کے رہے عورت؟ نہ، برقع پہن کے نہیں رہنا، لیکن ستر عورت کے مطابق جسم ڈھکا ہوا ہے۔ غیر محرم سے کوئی بات چیت کرنی پڑ جائے تو بہت محتاط ہو کے ہلکی پھلکی کوئی ضرورت کی بات ہے وہ کرے، باقی اوائڈ کرے۔ اب اس کے اوپر موسم کے تبصرے چل رہے ہیں اور اسپورٹس کے اوپر باتیں چل رہی ہیں اور ہنسی مذاق ہو رہا ہے، تو یہ اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ ہاں میاں بیوی آپس میں کریں، بالکل ٹھیک ہے، محرم ہے تو کریں، اس میں منع نہیں ہے، غیر محرم سے منع۔ مردوں کے کھانے الگ لگیں، عورتوں کے کھانے الگ لگیں، اس کا خیال ہو۔ دیور اور جیٹھ سے نبی علیہ السلام کی شریعت میں تو پردہ ہے، ہمارے گھروں میں نہیں ہے، ہم تو اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے ہیں، گھروں میں لڑائیاں اس پہ بہت ہوتی ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس میں دیور سے بھی پردہ ہے، جیٹھ سے بھی پردہ ہے، بہنوئی سے بھی پردہ ہے، خالہ زاد، چاچا زاد، مامو زاد، تایا زاد، پھپھی زاد، ان چاروں سے پردہ ہے۔ اور یہ قرآن میں خالو سے بھی پردہ ہے، یہ سب قرآن میں موجود ہے اسی صورت کے اندر۔ اب یہ معاملہ ہو گیا۔ اب اگلی بات چلیں، عورت گھر میں زندگی گزار رہی ہے، مرد جناب آفس میں چلے گئے، جاب پہ چلے گئے، بزنس میں چلے گئے، گھر بیٹھی ہے۔ اتنے میں دروازے پہ کوئی دودھ والا آ گیا، سبزی والا آ گیا، دھوبی آ گیا، کوئی چیز لے آیا۔ قرآن مجید نے اس کا بھی حکم دیا ہے کہ سبزی والے سے کیسے ڈیل کرنا ہے، دودھ والے سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں یہ نہیں بتایا کہ مغرب میں 3 رکعتیں پڑھنی ہیں کہ 6 پڑھنی ہیں، عشاء کے فرض 4 پڑھنے ہیں کہ 8 پڑھنے ہیں، یہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ دودھ والے سے کیسے بات کرنی ہے، یہ قرآن مجید میں ہے۔ گھر کے دروازے پہ اگر کوئی غیر محرم کو چیز لینے دینے آ رہا ہے تو قرآن مجید میں یہ موجود ہے، اس سے کیسے بات کریں۔ بتا دوں یہ ٹاپک خراب، مطلب ذرا سخت ہے، چھوڑ دوں، بس دعا کر لیں۔ نہیں بتا دوں بالکل دوبارہ پھر آپ لوگ نہ بلائیں تو زیادہ بلائیں گے۔ اچھا، قرآن میں ہے، عورت گھر میں ہے، اس کا جسم سارا ڈھکا ہوا ہے، اور اب کوئی غیر محرم آ گیا، کیا کرے؟ اس سے کوئی دودھ لینا ہے، بھائی پتیلی خالی اندر سے دے گی تو باہر سے وہ دودھ ڈال کے دے گا نا، کوئی چیز لینے دینی کرنی ہے، کیا کرے؟ تو قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اب حجاب کا ذکر آ رہا ہے، ابھی تک ستر تھا کہ اب غیر محرم سے معاملہ آنا ہے نا، اب درمیان میں کہا پردہ لٹکا دو، کوئی بات چیت کرنی ہے، لینی دینی ہے
تو تم اپنے گھروں میں ہو، دروازے کے اوپر پردہ لٹکا لو، کوئی ایسی آڑ ہو، کوئی ایسی چیز ہو، خالی کپڑے کے پردہ مراد نہیں ہے، لینا دینا اس طریقے سے ہو کہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہ ہو، وہ تمہارا چہرہ نہ دیکھ سکے، تم اسے نہ دیکھو، مراد یہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یہ دودھ والے سے بات کرنے کا طریقہ قرآن میں اللہ بتا رہے ہیں۔ اچھا اب بات کیسے کرنی ہے؟ یہ بھی بات آ گئی۔ اب آ گیا اس سے بڑی نرمی سے بات کرنی ہے، محبت سے بات کرنی ہے، سختی سے بات کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ تو نہیں بتایا کہ اتحیات پڑھنی ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ادھر بھی سلام پھیرنا ہے اور ادھر بھی سلام پھیرنا ہے، یہ تفصیلات تو نہیں بتائیں، لیکن اس سے بات کیسے کرنی ہے یہ بھی بتا دیا۔ لین دین کیسے کرنا ہے یہ الگ بتایا، بات چیت کیسے کرنی ہے یہ اس کو بھی واضح کیا۔ کوئی تو اہمیت ہے نا ان باتوں کی کہ قرآن میں اللہ اس کو کھول رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ عورتوں کو کہا دیکھو تم نے ان سے کوئی لین دین کرنی ہے، غیر محرم سے بات کرنی ہے، اور وہ دروازے پر ہے، وہ موبائل کے اوپر ہے، انٹرنیٹ کے اوپر ہے، لیپ ٹاپ پر ہے، وہ کہیں دنیا میں ہے، غیر محرم سے بات کرنے کا طریقہ قرآن نے اللہ نے خود بتا دیا۔ کیا؟ فلا تخضعن بالقول، یہ قرآن ہے، فلا تخضعن بالقول، فرمایا کہ دیکھو اپنی آواز میں نرمی پیدا نہیں کرنا، محبت اپنائیت جاذبیت پیدا مت کرنا، ذرا روکھے پن سے بات کرنی ہے۔ اور آگے کیا ہے اسی کے ساتھ؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر تم نے نرمی محبت سے بات کی، بات کو آگے بڑھایا، بات سے بات چلائی، تو جن مردوں کے دلوں میں مرض ہے نا، عورتوں کی طرف میلان کا، وہ تمہاری طمع کرنے لگیں گے۔ یہ قرآن ہے، دلوں کے بھید جاننے والے پروردگار بتا رہے ہیں۔ تو یہاں دو باتیں آ گئی، پہلی بات سختی سے بات کرنی، دوسری بات اگر تم نے سختی نہ کی تو وہ تمہاری ہی طمع کریں گی، عزت تمہاری جائے گی، نقصان تمہارا ہوگا، خاندان تمہارا برباد ہوگا، آخرت تمہاری خراب ہوگی۔ یہ قرآن ہے۔ اب ان دونوں جملوں کی کچھ تفصیل ذرا سمجھیں کہ ان میں تفصیل کیا ہے۔ ایک حکم کیا ہے؟ فلا تخضعن بالقول، کہ غیر محرم سے نرم بات مت کرنا۔ کیا لڑائی شروع کر دیں اس سے؟ سختی سے کیا مطلب بدتمیزی کر دیں؟ نہ 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 نہ، سختی سے مراد بدتمیزی نہیں ہے، روکھے لہجے میں بات کرو۔ جیسے انسان کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو وہ ضرورت کی ججی تولی بات کرتا ہے اور زیادہ فرینک نہیں ہوتا بس، تو ہم غیر محرم سے اللہ کے لیے ناراض ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اسے تو راضی نہیں کرنا۔ ہم کیا کریں؟ ہم غیر محرم سے اللہ کے لیے ناراض۔ اب غیر محرم سے بات کرنے کا طریقہ اصول کیا ہے؟ اگر بات دو جملوں میں پوری ہو سکے تو تیسرا جملہ نہ بولیں اور روکھے انداز سے بات کریں، لڑائی سے مراد نہیں کی گئی۔ اگر اس پر عمل کیا تو یہ عورتیں پاک دامن رہیں گے، اور اس پر عمل نہ کیا تو اللہ بتا رہے ہیں کہ اگلا راستہ بڑا خطرناک ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، قرآن ہے یہ، کھول لیجئے قرآن، کہ اگر تم نے خیال نہ کیا تو جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے وہ تمہاری طمع کرنے لگیں گے۔ اور آج ہمارے ماحول میں یہ بات بہت اچھی طریقے سے کھل چکی ہے کہ جن عورتوں نے موبائل پہ، انٹرنیٹ پہ کسی بھی ذریعے سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ جب غیر محرموں سے بات کی، کرو بات ساری رات، سحر تا افطار لگاتار، پیکج لے لے کے عزتوں کے جنازے اٹھے ہیں، پاک دامنی نہیں رہی، عزتیں واقعی نہیں رہی۔ یہ قرآن مجید کے اصول کو توڑنے کے اوپر ہو۔ اور یہ اصول یاد رکھیں، جب بات ہوتی ہے نا کسی سے تو فطرت انسانی یہ ہے کہ پھر ملاقات کا دل کرتا ہے۔ جہاں بات چیت شروع ہو جائے تو فطرت انسانی یہ ہے کہ اگلا مرحلہ پھر دل کرتا ہے ملاقات بھی ہو۔ اس کی دلیل قرآن عظیم الشان سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، ربی ارینی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء میں سے اور کسی نے یہ نہ مانگا، صرف انہوں نے مانگا۔ تو کیوں؟ کہ یہ ملاقات بات چیت کرنے جاتے تھے، ہم کلامی ہوتی تھی،
کوہ طور پہ جا کے اللہ سے بات کیا کرتے تھے. تو جب بات چیت شروع ہو تو دل کرتا ہے ملاقات بھی ہو، دیدار بھی ہو. تو جب کسی غیر محرم سے بات چیت شروع ہوگی، ایس ایم ایس کے اوپر، چیٹنگ کے اوپر، وائس پہ اوپر، کہیں بھی ویڈیو کال پہ، تو اگلا مرحلہ ملاقات کا ہے. اور خیال تب آتا ہے جب سروں سے پانی گزر چکا ہوتا ہے. اب اگلی بات پہ غور کریں. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اللہ فرماتے ہیں کہ ان مردوں کے دلوں میں جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، عورتوں کی طرف میلان اور کشش ہوتی ہے، ان کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے. تو ہمارے معاشرے میں جو اس وقت مرد ہیں یہ کیسے ہیں؟ نہایت افسوس کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں کہ تقریباً الا ماشاء اللہ تقریباً مرد حضرات اپورچونسٹ ہوتے ہیں، موقع پرست ہوتے ہیں. انہیں موقع چاہیے. عمر کوئی بھی ہو، شادی شدہ ہو نہ ہو، نہ عمر کا مسئلہ جوان بوڑھے کا، نہ شادی بے شادی کا مسئلہ. انہیں تو موقع چاہیے. پھر ہمیں چاہیے نا اپنی بچیوں کو، عورتوں کو سمجھائیں، گھروں میں قرآن مجید کی ان تعلیمات کو عام کریں. اللہ فرما رہے ہیں نازل بھی میں نے کی ہے، فرض بھی میں نے کی ہے، قیامت کے دن پوچھیں گے بھی تو صحیح نا. تو یہ گھر کے رہنے کی باتیں ہو گئی. اب اس سے اگلی سٹیج آتی ہے کہ عورت کو کسی ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. اب یہ کون سی عورت ہے جس نے پورا جسم شریعت کے مطابق ستر عورت اس کا مکمل ہے؟ دروازے پہ آیا تو کہا دروازے پہ پردہ ہونا چاہیے. کوئی دروازے پہ غیر محرم آیا تو کیا کہا دروازے پہ پردہ ہو. اب اس نے باہر نکلنا ہے، کیسے نکلے؟ اس کے بارے میں کوئی احکامات ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایسے ہی چلی جائے. گھر میں جب وہ اتنی پاکیزہ طریقے سے رہ رہی ہے تو اب باہر جانے کے لیے الگ سے احکامات ہیں. وہ کون سے ہیں؟ قرآن میں یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا کہ بیویوں جو گھروں سے باہر نکلو عورتوں تو اپنی اوڑھنیوں کو اور لٹکا لیا کرو. اوڑھنی کہاں ہوتی ہے جی؟ سر پہ ہوتی ہے، پیٹ پہ ہوتی ہے، پاؤں پہ ہوتی ہے؟ سر پہ ہی ہوتی ہے نا اوڑھنی. اب جو جملہ بولنے لگا سب بات سب کہنے لگا نا، اوڑھنی کہاں ہوتی ہے جی؟ سر پہ ہوتی ہے نا. پیر پہ تو کسی کی اوڑھنی نہیں ہوتی، پیٹ پہ بھی نہیں ہوتی، سر پہ ہی ہوتی ہے. اب اوڑھنیوں کو لٹکانا ہے. سارا جسم پہلے چھپا ہوا ہے، چہرہ، دو ہاتھ اور دو پاؤں تھوڑے سے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں. تو اوڑھنی کو جب لٹکائیں گے تو کیا چھپائیں گے بھائی؟ چہرہ چھپاؤں. کہتے ہیں جی چہرے کا پردہ ہی نہیں ہوتا. کہاں لکھا ہے جی چہرے کا پردہ؟ ہاں عقل پہ پردہ پڑ جائے تو پھر واقعی چہرے کا پردہ نہیں ہوتا. لیکن ایک عورت گھر میں اس طریقے سے ہے کہ سارا جسم پہلے چھپا ہوا ہے، اس کو مزید جو اوڑھنی لٹکانے کا کہا جا رہا ہے، کیا چھپانا ہے اس میں؟ چہرہ ہی چھپانا ہے. اب برقع پہننا ہے، تم کہا کہ اب برقع پہن کے نکلو. اور برقع بھی کیسا ہو؟ خوب لشکارے دار، ستارے بنے ہوئے ہو، چمکدار، کلرفل، ریڈ کلر کا، شاکنگ پنک کلر کا، اور اتنا باریک کہ اندر سے جسم، اندر سے پہنے ہوئے کپڑے نظر آ رہے ہوں، یا اتنا ٹائٹ ہو. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ برقعے کا مذاق اڑانا ہے، پردے کا مذاق اڑانا ہے. اس کو تو برقع نہیں کہتے. کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ حیا، پاک دامنی، پاکیزگی. کہ کالے رنگ کا کھلا موٹا برقع ہو کہ اندر سے لباس نظر نہ آئے، ایسا برقع ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تو سارا ٹوپی ڈرامہ ہے. پھر اور کیا حکم ہے؟ صرف اتنا ہی حکم ہے؟ نہ، اور بھی ہے. فرمایا قرآن مجید میں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. عورت جب گھر سے باہر نکلے، سورہ نور کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں اس کا حصہ، کہ زمین کے اوپر اتنی تیز پاؤں نہ رکھے کہ جسم میں اگر کوئی زیور پہنا ہوا ہے تو وہ آپس میں بجے اور آواز آ جائے. مثال دے رہا ہوں، جیسے چوڑیاں کسی نے 4 پہنی ہوئی ہیں، یا کوئی ایسا زیور ہے کہ جب یہ تیز چلے گی تو ان کے ٹکرانے سے آپس میں آواز پیدا ہوگی. فرمایا یہ مت کرنا. اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو عورت ایسی خوشبو نہ لگائے، کہ عورت ایسی خوشبو ہرگز نہ لگائے کہ جس کی خوشبو غیر محرم بھی محسوس کر سکے، سونگھ سکے. فرمایا کہ جس عورت نے ایسی خوشبو لگائی یہ ایسی ویسی ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ایسی ویسی سے مراد یہ ہے کہ یہ عورت کردار کی ٹھیک نہیں. یہ احکامات ہیں
پھر حدیث کے اندر آتا ہے عورت باہر نکلے تو راستے کے کنارے پہ چلے، درمیان میں اور مردوں کے بیچ میں نہ چلے. یہ سب تعلیمات قرآن و حدیث میں موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ احکامات ہیں. ایک حکم یہ ہے کہ نظروں کو جھکانا. تو سورہ نور ہی کے اندر آیت میں آتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور اگلی آیت میں آتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. حکم ایک ہے، آیات دو ہیں. مردوں کو الگ کہا، عورتوں کو الگ کہا. نماز میں ایک ہی آیت میں دونوں کو حکم، نماز پڑھو. قرآن میں روزے کے بارے میں ایک ہی آیت ہے کتب علیکم الصیام، ہم روزے رکھو. مردوں کو الگ آیت سے نہیں کہا، عورتوں کو الگ آیت سے نہیں کہا. یہاں الگ الگ کہا گیا، مردوں کو الگ کہا، عورتوں کو الگ کہا. کہ کل قیامت کے دن مرد یہ نہ کہہ سکیں جی وہ کیوں بن کر آئی تھی، وہ بن کے آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، وہ اس کا معاملہ. تمہیں آنکھیں بند کرنے کو جھکانے کو کہا تھا، تم نے کیا کیا. تو دونوں کو کہا نگاہوں کو جھکاؤ. الگ الگ آیات میں حکم دیا. پھر اگلا حکم کیا ہے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، نکاح میں جلدی سے جلدی کیا کرو، تاخیر مت کرو. اور آگے کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. جو انسان پاک دامن ہوگا، نگاہوں کی حفاظت کرے گا، اس کو زمین آسمان میں اللہ کا نور نظر آ جائے گا. اور جو ان تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا ہوگا اس کو نور بھی نظر کوئی نہیں آنا. آنکھیں چاہے اس کی 6x6 ہوں، دل کا اندھا ہوگا. اور یہ چیز ملے گی کیسے؟ کہ اللہ زمین آسمان میں جو نور ہے وہ بھی نظر آئے، پاکیزگی بھی نظر آئے. تو وہ بھی قرآن میں اسی صورت میں ہے. سارا پیکج دیا ہوا اللہ نے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. کہ ایسی مسجدوں میں، ایسے مدرسوں میں، ایسی خانقاہوں میں، ایسی جگہوں پہ جاؤ جہاں دن رات اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں جاؤ. اور اس سے آگے کیا ہے؟ اسی صورت میں پورا پیکج اللہ دے رہے ہیں. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. کہ وہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خوف خدا والے ہوتے ہیں، جو قیامت کے دن سے ڈر رہے ہوتے ہیں، جب دل اور آنکھیں جو ایسے الٹ کے باہر آ جائیں گی. وہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شریعت کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، جنہیں دنیا کے معاملات اللہ سے دور نہیں کرتے، ذکر سے اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے پاس آنا، بیٹھنا، چلنا، یہ سب تعلیمات قرآن مجید میں ہیں. سورہ نور میں ہیں، سورہ احزاب میں ہیں، سورہ بقرہ کے اندر بھی کچھ تفصیلات ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کو سمجھیں. اب یہ عورت باہر نکلی، مثال کے طور پر کسی کے گھر جانا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اس کے بھی احکامات قرآن مجید میں اللہ نے دیے ہیں کہ اب جاؤ تو بیل دے رہی ہو یا دروازہ نوک کر رہے ہو تو 3 مرتبہ کرو، زیادہ سے زیادہ 3 پہ جواب آ جائے، درمیان میں 1-2 کے بعد ٹھیک ہے، نہیں تو 3 کے بعد واپس آ جاؤ، برا مت مانو. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ، نوک کرو یا بیل دو. اب گھر کے اندر جھانک نہیں سکتے، بعض وقت دروازے میں جھرری ہوتی ہے یا کوئی ایسی دروازہ اور دیوار کے درمیان کوئی لمبی سی انسان اندر دیکھ سکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ تم مت دیکھو، اور فرمایا جس نے اندر جھانکا یہ اندر داخل ہو گیا بغیر اجازت کے. اور اگر اندر سے کوئی بندہ پتھر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دے تو کوئی بات نہیں، اس نے دیکھا کیوں. یعنی تم اگر چچا ماما کسی کے رشتہ دار کے گھر میں بھی گئے ہو، وہاں جا کے بھی اندر نہیں جھانک سکتے. تو جب دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کسی کے گھر کے اندر نہیں جھانک سکتے، حالانکہ کمرے تو اور اندر ہوتے ہیں، مین گیٹ کے ساتھ تو کسی کا بیڈ روم نہیں ہوتا. تو جب وہاں نہیں جھانک سکتے تو فلیٹوں میں رہتے ہوئے برابر کی کھڑکی میں کیسے دیکھ سکتے ہو؟ کسی کی زندگی کے اندر کیسے جھانک سکتے ہو؟ اپنی چھت پہ جا کے دوسروں کے گھروں میں کیسے جھانک سکتے ہو؟ تو سب کی پابندی ہے. تو یہ وہ احکامات ہیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، حدیث کے اندر موجود ہیں. ایک جگہ میں نے بیان کیا
تو میں نے بتایا کہ دیور تو شریعت میں غیر محرم ہے، اس پہ پردہ ہے. تو بیان تو ایک صاحب بیٹھے تو انہوں نے سن لیا، بیان کے بعد آگے جی دیور غیر محرم ہوتا ہے. ہم نے تو سنا ہے بھابھی ماں، بھابھی تو ماں کی مانند ہوتی ہے، اس میں پردہ کیسے ہو گیا؟ اس سے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا. آپ نے تو کوئی نئی بات سنا دی. میں نے کہا خدا کے بندے میں نے کوئی نئی بات نہیں سنائی، میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے، 1400 سال پرانی بات ہے کہ جی ہم نے تو پہلی مرتبہ سنا. تو جب اتنا برا ماحول ہو جائے کہ مسلمان نوجوان شادی شدہ کہے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ پردے کے احکامات کیا ہیں، تو پھر خرابی کیسے نہ آئے؟ تو یہ پاکیزہ تعلیمات ہیں قرآن مجید کی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں اپنے گھروں میں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے. جتنی گھروں میں پاکیزگی ہوگی، اعمال کے اندر قبولیت زیادہ ہوگی، دعاؤں کے اندر قبولیت زیادہ ہوگی، اور زندگی میں سکون ہوگا انشاءاللہ. یہ جو طلاق اور خلا کی ریشو بڑھ رہی ہے، اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بے حیائی اور بے پردگی ہے. اس کی تو بہت مثالیں. تازہ سادہ مثال یہ ہے، چند دن پہلے ایک ٹویٹ آیا، سعودی عرب کے کوئی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ جب سے یہ سعودی عرب میں چند چیزیں آئی ہیں نا ترقی کے نام کے اوپر، عورت کی ڈرائیونگ اور مکس گیدرنگ اور یہ معاملات، تو وہاں طلاق اور خلا کی ریشو ایک دم بہت زیادہ بڑھ گئی. جتنی بے پردگی زیادہ ہوگی، فیملی سسٹم اتنا تباہ ہوگا، اور جتنی پردے کی پابندی زیادہ ہوگی گھروں میں اتنا سکون ہوگا، اتنی محبت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ہمیں شریعت سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. چند باتیں اس میں سے بتا دی، ابھی تو بہت معاملات ہیں اس میں، تو ہم اس کو پڑھیں سمجھیں. کہاں سے پڑھیں؟ انوار البیان ایک تفسیر ہے حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی، ان میں سے دیکھ لیں، یا پھر معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی، ان میں سے دیکھ لیں. یہ دو تفسیریں ہیں جو ہمارے اکابر کی ہیں، مستند ہیں، اور انوار البیان ذرا نسبتاً زیادہ آسان ہے، معارف القرآن نسبتاً تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن بہرحال دونوں ہی بہترین ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں سے ان چیزوں کو پڑھیں اور صحیح العقیدہ لوگوں سے قرآن مجید سیکھیں سمجھیں، اور اللہ سے مانگیں یا اللہ جن عورتوں کے ناموں پر ہمارے نام ہیں ہمیں ان عورتوں کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے. جو بیعت کرنا چاہیں وہ بیعت کی نیت بھی کر لیں، جو پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کی نیت کر لیں. توبہ کی نیت تو سارے ہی کریں، جو بیعت ہیں نہیں ہونا چاہتے تب بھی توبہ کی نیت کے بغیر کوئی بھی نہ رہے. ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھ لیں، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی. پہلی چیز ہے استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسری چیز ہے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ پڑھیں. چلتے پھرتے کام کاج کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں، کہیں آتے جاتے پڑھ سکتے ہیں، وضو ہو نہ ہو تمام صورتوں میں ان دونوں کو پڑھا جا سکتا ہے. تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت. 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح. ایسا نہ ہو کہ فیس بک کا پیج ہم روز کھولیں اور قرآن کا پیج نہ کھولیں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے.
چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا۔ پانچویں چیز ہے مراقبہ، مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے خیال کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ 10-15 منٹ کے لیے ہر طرف سے ہٹ کٹ کے روز مراقبے کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ رحمت فرمائیں گے۔ اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ، جو جن سے بیعت ہو اپنے شیخ سے رابطے میں رہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا دیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔